بڑا ہسٹوریکل ہے. اٹس بگیسٹ ٹامب آف ایشیا. یہ کتنی پرانی ہے دربار ہے؟ یہ تقریباً آج سے 450 سال قبل پرانی دربار ہے. آپ کو جو گدی نشین ملی ہے اس کا کیا مطلب؟ گدی نشین ویسے کہتے کیا کس چیز کو؟ دربار حضرت عیسیٰ صاحب کے نام سے مشہور ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ان کا لقب ہے. ٹھیک ہے. ان کا جو تعلق ہے یہ افغانستان سمرقند بخارا سے ہے. السلام علیکم، کیسے آپ سب خیریت سے ہوں گے؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میں ہوں روشن افریدی، آپ چینل دیکھ رہے ہیں روشن افریدی 786. ناظرین، آج میں آیا ہوں بیگم پورہ کچھی آبادی لاہور میں. اس وقت میں موجود ہوں. دربار آپ بورڈ چیک کر سکتے ہیں. حضرت سید خواجہ حامد محمود رحمۃ اللہ علیہ المعروف حضرت عائشہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر موجود ہوں. یہاں کا جو گدی نشین ہے ان سے بھی بات کریں گے اور کتنا پرانا ہے، کتنی ہسٹری ہے، ساری ہسٹری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. جو گدی نشین ہے اس دربار کا ہسٹری جانیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اور انہی کی زبان میں بات کریں گے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. کیسے آپ؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ. بہت شکریہ فرق بھائی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو جناب، بہت شکریہ. فرق بھائی، یہ دربار کا نام، ایڈریس، سب سے پہلے تو ایڈریس بتا دیں. اس جگہ کا لوکیشن جو ہے وہ لوکیشن کیا ہے؟ جی جی یہ دربار حضرت عیسیٰ صاحب کے نام سے مشہور ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ان کا لقب ہے. ٹھیک ہے. ان کا جو تعلق ہے یہ افغانستان سمرقند بخارا سے ہے. افغانستان سے. اور جو ان کا اسم شریف ہے وہ حضرت سید خواجہ حامد محمود رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ. رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہو گئی. اس کی یہ کتنی پرانی ہے دربار ہے؟ یہ تقریباً آج سے 450 سال قبل پرانی دربار ہے. 450 سال. 400 سال. اور یہ مغل بادشاہ شاہ جہان کے ساتھ یہاں تشریف لائے تھے. ٹھیک ہو گیا. اور تقریباً یہ سلطان العلی ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ سے جو متاثر شخصیات تھیں اس میں میاں میر رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، خواجہ طاہر بندگی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، اور میاں میر رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی بڑی والگانہ عقیدت بھی تھی. ٹھیک ہے. اور آپ کے ساتھ خط و خطابت بھی تھی. ٹھیک ہو گیا. بھائی جان ادھر ذرا آپ سے مخاطب ہوں. 3 قبر مبارک موجود ہے. جی جی. ان کے حوالے سے کیا ہسٹری ہے؟ جیسے کہ حضرت عائشہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب اور حضرت میر جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے ساتھ جو تیسرا ہے حضرت سید محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کی کیا ہسٹری ہے؟ یہ مطلب تینوں کی، ان کے بارے میں ناظرین جاننا حضرت چاہیے. عیشان صاحب ایکچولی جس خاندان سے بلانگ کرتے ہیں، جی جی. یہ حضرت بہاؤالدین کی 7ویں لڑی میں سے ہیں. جی جی. اور نقش بندی سلسلے کے بانی ہیں، سلطان العلی ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کے وصال کے بعد، پردہ فرما جانے کے بعد تقریباً 150 سے 200 سال کے بعد اسی خاندان میں سے یہ بزرگ ہوئے حضرت سید میر جان شاہ صاحب. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہ ان کے برادر حقیقی ہیں حضرت سید محمود صاحب. ٹھیک ہے. یہ ان کی ہسٹری ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایک ہی خاندان سے بلانگ کرتے ہیں. خاندان سے بلانگ ہاں کرتے جی. ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ارد گرد جو ہے یہ بھی کیمرے میں دکھا رہے ہیں ناظرین کو. جی جی. ان کے حوالے سے کیا ہسٹری ہے؟ یہ جو 2 قبریں جو ہے اور پیچھے 3 قبریں جو فرسٹ ہے جی جی. یہ آپ کے صاحبزادے ہیں حضرت سید خواجہ حامد محمود رحمۃ اللہ علیہ کے. ٹھیک ہے. صاحبزادے ہیں. ان کے ایک صاحبزادے جون سے ہیں وہ سری نگر کشمیر میں ہیں. ٹھیک ہے. وہاں پہ ان کا مزار ہے. حضرت معین الدین نقش بندی. ٹھیک ہو گیا. ادھر آ جائے. جی ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو چھوٹے مطلب بچوں کے قبریں ایسے معلوم ہوتا ہے ان کے بارے میں؟ یہ ان کے مریدین ہیں. اچھا یہ مریدین. جی جی. اور جو وہ سیکنڈ ہے تربت، وہ نواب آف ممڈوٹ، نواب آف بہاولپور. ٹھیک. یہ ان کی زوجہ کی قبر ہے. یہ زوجہ کی قبر ہے. جی جی. ٹھیک ہو گیا. 450 سال پرانا دربار ہے. جی جی. بڑا ہسٹوریکل ہے. اٹس بگیسٹ ٹامب آف ایشیا. یہ اچھا. یس. بڑی ہسٹوریکل یہ بلڈنگ ہے جو بالکل ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ بہت پرانے زمانے کی بنی ہوئی ہے. جی جی. دربار بڑی تاریخی ہے. اور لوگ یہاں پر آتے جاتے ہیں زیادہ، مطلب جمعے کو آتے ہیں یا کیا لنگر وغیرہ بھی کرتے ہیں؟ خصوصاً جی جمعرات کو ہمارا باقاعدہ ان کا ختم خواجگان ہے. ٹھیک ہے. عشاء کے بعد محفل کو منعقد کیا جاتا ہے اور باقاعدہ اس میں لنگر عام کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لنگر عام کیا جاتا ہے. جی. ٹھیک ہو گیا. سال بعد جیسے عرس کیا جاتا ہے. جی جی. عرس بھی ہوتا ہے، چادر چڑھائی جی جی. جاتی ہے. باقاعدہ ان تینوں ہستیوں کا عرس مبارک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. عرس مبارک کب ہوتی ہے؟ ان کے بارے میں ناظرین جاننا چاہیں گے. جی یہ ایک تو ہوتا ہے دسمبر میں. اچھا دسمبر میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تینوں کا مختلف ٹائم میں ہے. ٹھیک ہے. مختلف ٹائم میں. اور اس کے بعد فروری میں ان کا ہوتا ہے سید میر جان شاہ صاحب کا. ٹھیک ہے. اور اس سے کچھ دسمبر، فروری.
اس سے تھوڑے سے گیپ میں 20 سے 25 دن کے گیپ میں سید محمود صاحب کا. ٹھیک ہو گیا. مطلب 2 جو ہے وہ فروری میں جی ہے جی اور 1 جو ہے دسمبر میں. جی جی، اس تینوں طرح. مطلب زیادہ ڈسٹینس نہیں ہے. نہیں، نہیں. 2-3 مہینے کا، 2 جی، جی. مہینے کا زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہو گیا. اس کے بارے میں وہاں ناظرین جاننا چاہیں گے کہ آپ کو جو گدی نشین ملی ہے اس کا کیا مطلب؟ گدی نشین ویسے کہتے کیا کس چیز کو ہے؟ دیکھیں، ایک تو نسبت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب میرے جو دادا تھے وہ سید میر جان شاہ صاحب کی زندگی میں ٹھیک ان ہے. کے خلیفہ اول تھے. اچھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ان کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کی. اچھا، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے پھر میرے والد صاحب کو سلیکٹ کیا. ٹھیک ہے. پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ جی اسٹیپ چلتا آ رہا بائی ہے. جی جی مطلب اسٹیپ وقت بائی کے اسٹیپ حساب سے. چلتا آ رہا ہے. وقت کے حساب میرے بھائی ہیں چھوٹے. ٹھیک ہے. اب وہ گدی نشین مقرر ہے میرے والد صاحب کی طرف سے. ٹھیک ہے. میاں اویس مقبول صاحب. میاں اویس مقبول صاحب. ٹھیک ہو گیا. اس کے انتظامیہ وغیرہ یہ بھی آپ لوگوں کے ذمہ ہی ہوتا ہے؟ جی جی بالکل انڈر محکمہ اوقاف کی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی محکمے کی بہت زیادہ کوئی توجہ نہیں ہے اس جگہ پہ. جیسے دوسرے درباروں پہ 7 سہولتیں موجود ہیں. بالکل. لیکن اب جو سیکٹری اوقاف آئے ہیں بالکل. ماشاءاللہ بڑے اچھے اور دلیر آفیسر ہیں. ٹھیک ہے. طاہر رضا بخاری صاحب. ٹھیک ہے. ان سے میں نے ریکویسٹ کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جس طرح دوسرے درباروں کے ساتھ سہولتیں موجود ہیں، ٹھیک ہے. تھوڑا سا قریب. سہولتیں جو موجود ہیں جی جی جی. اس میں ان کا لنگر خانہ، ان کا کتب خانہ ٹھیک ہے. اور عورتوں کے لیے ایک علیحدہ جو ان سے باہر اس کا انتظام کیا جائے. انتظام کیا جائے. جی جی. باقی یہ عام طور پر ہم جاتے ہیں درباروں پر، وہاں پر یہ جیسے یہ غلط لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، سگریٹس پیتے ہیں، پان وغیرہ، اس چیز سے کیا یہاں پر سیکورٹی کا انتظام وغیرہ ہے؟ الحمدللہ جی یہ ہماری 3rd جنریشن ہے. ٹھیک ہے. آج تک نہ یہاں پہ پان، نہ سگریٹ، نہ کسی قسم کا کوئی نشہ. ٹھیک ہے. ذکر خفی ہے یہاں پہ نقش بندی سلسلے کے اندر. یہاں پہ باآواز بلند یا شور مچا کے ذکر نہیں کیا جا سکتا. نہیں کیا جا سکتا. بالکل. ٹھیک ہو گیا. بھائی جان یہ بتائے کہ یہاں پر اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا درباروں پہ کئی لوگ جو ہے نا مطلب جو سجدے کرتے ہیں، جی جی. جو مطلب اس طرح حرکتیں کرتے ہیں، مطلب سجدہ کرنا، ماتا کرنا اور اس طرح کئی مطلب سمجھ رہے ہوں گے. یہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا تو اسٹیپ بائی اسٹیپ گدی نشین کا بھی سلسلہ آ رہا ہے، تو کافی اس طرح کے آپ نے دیکھے بھی ہوں گے. اور جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے نا، جی جی، اور اس میں سے اگر کوئی ایسی غیر اخلاقی یا بدعت یا کوئی حرکت ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہو ٹھیک ہے، تو ہم اسے منع کرتے ہیں کہ یار یہ طریقہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے لینے کا، دعا کرنے کا. دیکھیں دینا تو اللہ کی ذات نے اللہ ہے، کی ذات میں. بالکل یہ صرف ان کی نظر کرم ہے. بالکل ایسے یہ ان کے وسیلے سے آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے. یہ بتائیں بھائی جان کہ مطلب جیسے دربار ہے 450 سال پرانا، دربار ایسے نہیں بن جاتا. لوگوں کو جب پتہ چل جاتا ہے مطلب پرانے زمانے میں کہ اس بندے میں کچھ خصوصیات ہیں، ہم سب بندے ہیں خدا کے، ولی ایسے نہیں بن جاتا. ان میں کچھ کرامات ہوتے ہیں، کچھ خصوصیات ہوتے ہیں، کچھ معجزات ہوتے ہیں. اس بارے میں اس دربار کے حوالے سے کیا اس دیکھیں وجہ سب سے پہلی بات یہ ہے جی جی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ذمہ داریاں سونپیں ٹھیک ہے ان میں 3 چیزیں مد نظر ہیں ٹھیک ہے جو قابل غور بھی ہیں. ٹھیک ہے سب سے پہلے نماز، ٹھیک ہے دوسرا قرآن، ٹھیک ہے اور تیسرا جو ان سے ہے وہ آپ کا آگے جو دعا کا سلسلہ ہے. ٹھیک ہے ان کی باقاعدہ کتاب ہے جس میں بہت سارے معجزات جو ان سے ہیں ٹھیک وہ ہے تحریر کیے گئے ہیں. تحریر کیے گئے ہیں. پوری ہسٹری جو ان سی ہے وہ اس کی تحریر کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے وہ ابھی کمپلیٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ جو ہی کمپلیٹ ہوگی. ٹھیک ہے. سر جی یہ بتائیں کہ حکمرانوں کے حوالے سے جو ہمارا سسٹم ہے، گورنمنٹ کی طرف سے درباروں میں کچھ مطلب کوئی سسٹم کوئی اس طرح ہے، کوئی مطلب مدد کرتے، خیال رکھتے، یا اس کے طرف سے یہ متوجہ ہے یا نہیں ہے گورنمنٹ محکمہ اوقاف ہے. ٹھیک ہے 1961 میں جب یہ ٹیک اوور کیا گیا میرے والد صاحب سے، ٹھیک ہے اور اس کی ٹیکن اوور فائل میں جگہ جگہ پہ جی انہیں جو رقبہ تھا ٹھیک ہے وہ سونپا گیا. ٹھیک ہے اور بس ہماری تو ان سے ریکویسٹ ہے انشاءاللہ محکمہ اوقاف سے اس کی بہتری کے لیے بہت کچھ کر رہا ہوں میں کیونکہ ابھی اسی سال میں چیئرمین امور مذہبیہ کمیٹی دربار حضرت شان محکمہ اوقاف کی طرف سے ماشاء اللہ سلیکٹ کیا گیا ہوں. ٹھیک ہے اور اس طرح کے بھی اس پہ جتنے اخراجات ہیں وہ ہم اپنی ذاتی گرہ سے خرچ کر رہے ہیں کیونکہ اس کی غلے کی اتنی آمدنی نہیں ہے کہ محکمہ بالکل اس کے اوپر توجہ دے سکے. عدم توجہ کے اس وجہ سے شکار ہے، ٹھیک ہے. اور اسی لیے اس کے ساتھ سہولتیں جو ان سی ہیں وہ موجود نہیں ہیں. آج کل جو ہمارے نئے جنریشن ہے، جو مطلب جو نئے پیداوار ہے، ان کو درباروں کے بارے میں کوئی سمجھ نہیں ہے.
وہ بس صرف پب جی مطلب موبائل سوشل میڈیا میں اتنے ایکٹیو ہو چکے ہیں کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے یہ ماں باپ کی تربیت میں شامل ہوتا ہے یا کیا کرنا چاہیے؟ یہ چیز اسپیشلی ایسی ہے جو آپ کو تعلیم نہیں دیتی، ٹھیک یہ مدر کنسرن ٹرانسفر ہوتا ہے. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے، آپ کے والدین اور جو ان سے ہیں ٹھیک وہ ہے. آپ کو اس کی تربیت دیتے ہیں. ٹھیک سب ہے. سے پہلے کہ دین سے واقفیت بچے کے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. قرآن اور حدیث کے حوالے سے بھی. ٹھیک ہو گیا. یہ تو ہمارے وہ قائد ہے جن کے مطلب یہ قائد اگر نہ ہوتے تو دنیا بھی میرے خیال سے دنیا بھی قائم نہ ہوتی. اس کا کوئی ثانی نہیں. بالکل ایسا ہی ہے نا. جی بالکل اس تو طرح. ان کے بارے میں اگر آپ کے بچوں کو آپ کو خود علم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے یہ لوگ کئی لوگ نہیں مانتے درباروں کو، ہر ایک کا اپنا سسٹم ایک چل رہا ہے، لیکن تھوڑا بہت جو ہے نا ان پر غور کیا جائے اور تھوڑا سا نظر ثانی کیا جائے. یہ ہمارے وہ قائد ہے جو کبھی نہیں واپس آ سکتے، لیکن ان کو ہم وسیلہ بنا کر، خدا جو ہے وہ وسیلہ ہی بناتا ہے انسان کے لیے ہر ایک چیز کا. ہمارا دین جو ہے وہ تو بہت سمپل ہے، ہم نے بہت مشکل بنایا ہوا ہے. تو یہ اگر آپ دربار پہ جاتے ہیں وسیلے کے ذریعے آپ دعا کرتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی. اس کے ساتھ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہ بزرگان دین نے سب سے پہلے دیکھیں اپنے بہن بھائی، اپنے ماں باپ چھوڑے، بالکل اپنا علاقہ چھوڑا، اپنے شہر چھوڑے، بالکل اپنا ملک چھوڑا، اپنا ملک چھوڑا، اور صرف 3 ہی مقصد تھے، ٹھیک ہے، نماز، قرآن اور جہاد. جہاد. ٹھیک ہے. اور کفر میں کفر کو شکست دی، بہت سارے کافروں کو مسلمان کیا. بالکل. یہ ان کی خدمات ہیں ہمارے لیے، یہ سبق ہے ہماری نسل کے لیے، آنے والی نسل کے لیے بھی. آنے والی نسل کے لیے پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ان 3 چیزوں سے باہر تو کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. باقی جو مانگنے کا جو طریقہ ہے وہ ہر انسان کی عقیدت اپنی اپنی ہے. اپنی اپنی ہے. بالکل. چل بہت شکریہ فہر بھائی. جی آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بھی میرے خیال میں فرسٹ یہ ایسا کوئی چینل ہے، یا آپ پرائیویٹ طور پہ کر رہے ہیں یا گورنمنٹ طور پہ کر رہے ہیں. خوشی اس چیز کی ہے کہ آپ تشریف لائے. بہت شکریہ. جزاک اللہ. ہماری صرف یہی کوشش ہے کہ دنیا میں تو ہم بہت زیادہ مصروف ہے، لیکن اپنے جو قائد ہے، جو ہماری ولی ہے، ان کے بارے میں ہم سوچیں، آپ کے ساتھ سامنے رکھیں، شیئر کریں آپ کے ساتھ، اور آپ کو بھی پتہ چلے. تو یہ صدقہ جاریہ ہے. بہت شکریہ جی. جی بہت بہت شکریہ آپ کا جی. جزاک اللہ. تھینک یو جی. جزاک اللہ. اس کے ساتھ ساتھ نیو ٹاپک کے ساتھ آتا رہوں گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.